अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर व आफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से। और आज सैटरडे है और सैटरडे को आज मौसम बहुत ही सर्दी है और बारिश छमाछम हो रहे हैं और बहुत सारे इलाकों में बर्फ़ भी बहुत भारी बर्फ़बारी भी हुई है। और हो सकता है कल परसों मैदानी इलाकों में भी बर्फ़बारी होने के इम्कानात बता रहे हैं। आखिर के आगे क्या होगा हमें कुछ पता नहीं है, सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से ही होगी। लेकिन जो भी हो सो भी हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर दिन बहुत ही खुशगवार और बहुत ही पुरसुकून से गुज़र रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है। और आज मैं अपने चटचट पटपट वाले किचन में हूँ एज़ यूजुअल। तो आज मैं गाजर का खाना बनाऊँगी और उम, साथ ही साथ मैं देखूंगी मैं क्या बनाऊंगी। ये मेरा हैंडी गैस मेरे सामने आ चुके हैं और उस पर मेरा एकदम ही एंटीक वाला कढ़ाई जो मैं आग पे चढ़ाती हूँ, और ये मुझे खाना बहुत बड़ा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी आलू बॉईल करके मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो ये आलू बहुत ही टेस्टी था और इसको मैंने चटपट पटपट सा थोड़ा सा अभी मिर्ची प्याज और थोड़ा सा मैंने विनेगर ऐड किया और लाल मिर्च। ये ना बहुत मज़ेदार बनती है इस तरह से, थोड़ा सा जल्दी जल्दी झट झट पट से खाने को दिल किया इस तरह से। तो मैं खा रही हूँ और यहाँ पर मेरा सरसों का तेल है जिसे मैं अभी खाना उसी में से बनाऊँगी। और क्या कहूँ, व्यूअर्स, कहने के लिए तो बहुत बातें हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ना बहुत नेक अमल करने की हर मुमकिन कोशिश तो करती रहनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस घर में अगर यतीम बच्चे पल रहे हो ना, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना, चाहे अमीर हो या गरीब हो, वो एक बहुत बड़ा इबादत का सौगात होते हैं। और ख़ास कर यतीम से भी, और यतीम बच्चियों पर, बेटियों पर, जो लड़की ज़ात होंगी उस पर अगर हुस्न सलूक और उनके साथ मतलब अच्छे सलूक से पेश आएंगे। गरीब भी हो, दो ही वक्त, एक ही वक्त क्यों ना खाते हो, लेकिन उस बच्ची को कदर करता हो और उसका बुराई किसी और से नहीं करता हो, वो बहुत बड़ी अमल का सबब है। और क्या पता इसी नतीजे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस घर वाले को जन्नत नसीब करेंगे ज़रूर। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसे होते, कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं जो यतीम बच्चों के साथ अच्छे सलूक नहीं पेश आते हैं। यहाँ तक कि कोई उनको प्यार कर रहा हो वो भी उनको नहीं भाता है। तो उस पर से अगर भाई बहन यतीम हो, जो बाप गुज़र जाने के बाद एक भाई जो होता है वो उस बच्ची का सरबरा होता है, बाप समानता होता है। तो वैसे हालत में अगर फिर वो यतीम भाई अपनी यतीम बहन को कदर नहीं करता हो, मारता पीटता हो, तो फिर वो यतीम लड़का खुद भी एक बहुत ही बड़ा बदकिस्मत और बहुत ही बुरा किरदार माना जाएगा। क्योंकि बच्चे शऊर से दिन ब दिन बड़े होते हैं, छोटे नहीं हो जाते हैं। इसीलिए घर की तरबियत, घर के माहौल और घर के जो ज़ूठ होते हैं, बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, उनका कलाम सही होना एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं यहाँ पे। क्योंकि बड़े लोग बच्चों को एकदम से तोहमत लगा देते हैं, ये तो मैं तोहमत ही कहूँगी, बच्चों को बदनाम करते हैं, ये बदकलामी करते हैं, बदज़बानी करते हैं, लेकिन वो अपने माँ के पेट से तो सीख के नहीं आते हैं। और ऊपर से वो यतीम हो चुके होते हैं, बाप का सहारा नहीं होता है। उसके बाद वो जिस घर में पल बढ़ रहे हो वो उसके ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करता है। अगर उस घर में ऐसे लोग हो, गाली गलौज करने वाले लोग और बदनज़र लोग, तो वैसे घर में यतीम बच्चियाँ खासकर अच्छी तरह से उनकी परवरिश नहीं हो सकते हैं। लिहाजा मेरा यही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर यतीम बच्चों के ऊपर, अल्लाह की नज़र तो होते हैं, लेकिन जिस घर में यतीम बच्चों के साथ जुल्म व सितम होता हो और बड़े बुज़ुर्ग जवान सब मिलके यतीम बच्चों के ऊपर टूट पड़ते हो, वैसे घर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बच्चियों को आज़ाद कर दे। और जैसे भी माँ हो, चाहे अब भला हो बुरा हो, जैसे भी हो, लेकिन कश्मीर में ये कहना ये भी बहुत ख़तरनाक बात होती है कि माएँ ही अपने बेटियों के दुश्मन बने बैठे होते हैं। क्योंकि बेटियाँ, कुछ लोग फिर माँ बाप होने के बावजूद भी रोते रहते हैं, मुश्किलात से जूझते रहते हैं और अपने गम किसी और को
سنا رہے ہوتے ہیں، کس طرح کے غم، ویسے ایسی غم کہ جو بچیاں گھر میں بھوکت رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی ایک نظر نہیں ہونے کا، اولاد پہ دو نظر کرنے کا، چاہے گھر میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہو تو ماں باپ غریب ہونے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو اچھا کرے اور بیٹی کو برا کہے، اور گالی گلوچ اور گھر کا کام کاج اور بہت سارے مطلب ظلم و ستم سہنا پڑتا ہو، ویسے ماں باپ پر بھی لعنت اللہ تعالیٰ ضرور بھیجیں گے۔ اور مائیں تو اب ماں ہو چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو بوم بنا کے چاہے جو بھی کر کے چھوٹا بننا چاہے لیکن بن نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ماں ہی ہوتے ہیں۔ 30-40 کے تو وہ بھی ہو چکے ہوتے ہوں گے، تو ان کو اپنے ساز و سنگار سے زیادہ اپنے بیٹیوں کا خیال رکھنا وہ زیادہ اچھی بات ہوگی۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں نے بہت ہی قریب سے دیکھا ہے، گاؤں میں بھی دیکھا ہے، اپنے آنکھوں کے سامنے میں ایسے حالت کو دیکھ کر کے پھر میں آج اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، یہ کہنے کے لیے، کیونکہ میرے ویڈیوز ایک ہی لوگ دیکھے، دو ہی لوگ دیکھے، وہی لوگ کیوں نہ دیکھے، ان کو احساس ہو جائے کہ وہ لوگ کیا غلط کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے بیٹیوں کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک سے پیش آئیے اور بیٹیوں کی صحت کا خیال رکھیے، کیونکہ کل کو اس کو بہانا ہے، اس کی صحت پہ اثر کرے گا۔ اسی لیے کھان پان جو بھی دال چاول ہی کیوں نہ کھا رہے ہو، پہلے بیٹی کو ہی پروسیے، دیجیے اس کو، کیونکہ بیٹی کو گھر کی رحمت سمجھیے تو گھر میں رحمت بھی برسیں گے۔ اگر بیٹی کو گالی گلوچ کر کے بوجھ سمجھیں گے تو پھر وہ بوجھ ہی بن کے رہ جائیں گے۔ تو باقی یہی بات ہے کہنے کے لیے کہ اللہ رب العزت سے خوفزد ہوئیے اور گالی گلوچ وغیرہ مت کیجیے، اور یتیم بچوں پہ ماں لوگ خاص کر یتیم بچے اپنے ماں کے پاس لوٹ کے جا رہے ہو، اگر ماں نے دوسری شادی بھی کیوں نہ کیے ہو باپ کے گزر جانے کے بعد، وہ اس کا حق ہے، کیونکہ ایک عورت ہر ہمیشہ ایسی طرح کوئی نہیں بیٹھ سکتے ہیں، تو پھر وہ جائز کام ہے جو اس نے دوسری شادی بھی کیے ہوں گے، تو اس نے کچھ ناجائز نہیں کیا۔ ناجائز وہ ہوتے ہیں جو شوہر کے ہوتے ہوئے بھی دوسرے مردوں کے ساتھ نین مٹک کریں گے، گھر چھوڑ کے بھاگ کے جائیں گے، بچوں کو چھوڑ کے بھاگ کے جائیں گے، وہ ایک بد کردار دھپا لگیں گے، اور تا مرتے دم تک اس کے بچوں کو بھی یہ دھپا لگے رہیں گے، اور وہ ماں سدھرنا چاہ کے بھی اپنے اس کیریکٹر کو، اگر دین کی در اس کے دل میں نہ ہو، دین کی نالج نہ ہو، تو پھر وہ عورت نہیں سدھریں گے، تو اس کو اسی لیے اچھا برا کا پرخ بھی نہیں ہوں گے۔ تو اسی لیے آج کا میرا بات یہی ہے، پیغام یہی ہے کہ جن جن گھروں میں یتیم بچے ہوں گے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے اور ان کا خیال رکھیے، ان کے ساتھ گالی گلوچ مت کیجیے۔ چاچا ہو گھر میں تو ان کا نظریں بالکل صاف ہونی چاہیے، درندگی والی نظر بالکل نہیں ہونی چاہیے اپنے بھانجیوں پہ، اور گھر میں اس طرح کے اگر انسان رہتا ہو تو ان بچیوں کو یا تو ہاسٹل میں رکھا جائے یا تو پھر اپنے ماں کے پاس ہی رکھنا وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال اللہ بہت عظیم شان ہے، کریم ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ میری لائف میں بھی ایسے کچھ انسیڈنٹس گھٹی تھی، کچھ یتیم بچوں کے ساتھ میں نے بہت پیار کیا، اور ان کی زندگی کے بارے میں نے کچھ خواب دیکھے تھے کہ ان کے ساتھ میں اس طرح سے کروں گی یا پھر کچھ، لیکن نیت سامنے والے کا اچھا نہیں ہوتا ہے نا، تو اللہ مجھے اس دلدل سے اللہ نے مجھے بچایا، اور شکر الحمدللہ۔ لیکن آج اللہ نے یتیم بچوں کے ساتھ بھی بہت انصاف کیے ہیں، تو میں اللہ رب العزت سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ باقی جن جن گھروں میں لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو وہ لڑکیاں بھی اپنے آپ کو سدھارے، اپنے آپ کو بد کردار نہ بنائے، اپنے غلطیوں کو بھی احساس کرے، اپنے ماں باپ کی شکایت کسی اور کو نہ سنائے، اور اگر کوئی آپ کے ماں باپ کو مدد کرنا چاہ رہے ہو، بچیاں خود روک دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے ماں باپ کو مدد نہیں کرنا، البتہ کیونکہ کل کو یہ تو ہمیں تو کچھ کریں گے نہیں، اس طرح کے مطلب شکوے شکایت میرے پاس بچیاں خود لے کے آتے ہیں، تو پھر میں بہت ہی فکر مند ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن آج اللہ رب العزت نے مجھے ان سب دلدل سے بچا کے باہر نکالا اور مجھے ایک دم ٹینشن فری کر دیا، اللہ رب العزت نے ہی راستہ بنا لیا کن کن کو کیا کرنا ہے، تو اسی لیے میں اللہ رب العزت سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ لیکن میری ایک نصیحت ہے ہر ایک ماؤں کو، اپنے بیٹیوں سے بہت پیار کیجیے، اور ہر ایک بیٹیوں سے یہ میری نصیحت ہے اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ پیار کرے۔ پھر اگر ماں باپ نا انصاف ہو تو پھر اپنے
اچھے رشتہ دار جو ہوں گے ان کے پاس جا کے اپنی شکایت بتائے، یا پھر کمیٹی والوں کو بتائے، یا پھر پولیس اسٹیشن جا کر کے وہاں پر اپنا شکایت درج کرے، تاکہ آپ لوگوں کو انصاف دنیا میں مل جائے، اور آخرت میں تو ماں باپ اگر بچوں پہ ظلم کر رہا ہے تو ان کو اللہ تو چھوڑیں گے نہیں، پھر اس دنیا میں بھی ان کو حساب دینا ہوگا، آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ حساب ضرور لیں گے۔ تو ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ میری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے، اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، جو بھی کیجئے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، اور لیکن شیئر کیجئے، اور بس یہی بات ہے۔ باقی تو میں اس طرح کہتی بھی نہیں ہوں، کبھی کبھار بھولے بسرے کہہ دیتی ہوں، تو باقی تو اللہ ہے سب کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ جو چیز جلد باز میں ہوتا ہے نا، وہ دھیرے دھیرے ہونے میں جو مٹھاس اور جو سکون اور جو عافیت ملتی ہے وہ دھیرے دھیرے ہوتے ہیں، جلدی جلدی سب کچھ ہو جانا اس شیطان کا کام۔ سو بلیو اینڈ ٹرسٹ آن دیس۔ سو اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔